ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان، اور آپ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سودی بینکاری کے حوالے سے، سودی نظام کے حوالے سے۔ اس حوالے سے میں آپ کو آج ہم اپنے پروگرام میں تفصیلی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس پر ہمارا یہ عنوان ہی سود کے حوالے سے ہے۔ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں شریعت کورٹ کی جانب سے سودی بینکاری نظام پر پابندی کا فیصلہ ہے، جو کہ ایک مشائن فیصلہ ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک سمیت جو 4 نجی بینک ہیں انہوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس کیس کو لڑیں گے۔ آج اسی ٹاپک پر ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان بھی رہ چکے ہیں سابقہ، اور اس وقت فائنانس سیکرٹری ہیں ڈاکٹر اعزاز اللہ قباسی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب، اتنے سینسیٹیو معاملے پر آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور آج آپ اس پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ خوش آمدید کہوں گا سر آپ کو۔ بہت شکریہ طیب بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سے 75 سال ہونے جا رہے ہیں، مطلب کہ ہو چکے ہیں۔ اسلام کے نام پر بننے والے جو پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سودی بینک کا جو نظام چل رہا ہے، پوری دنیا کی معیشت کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو طیب بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس سینسیٹیو عنوان کے اوپر جب میڈیا مختلف بحثوں کے اندر، مباحثوں کے اندر، مختلف معاملات کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ نے اس سینسیٹیو ایشو کو اٹھایا اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا ٹاک شو رکھا اور مجھے اس کے اندر بھی مدعو کیا، اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا، آپ کو بہت شکریہ۔ دیکھیں اگر آپ بات کریں معیشت کی اور سود کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ورس نمبر 279 اور 278 279 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس سود کو نہیں چھوڑتے، اس کو ختم نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کبھی بھی آپ اپنی معیشت کو سدھار سکتے ہیں؟ تو ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہمیں آزاد ہوئے آج 75 سال ہونے کے قریب ہیں، لیکن ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ 1992 میں بھی اس حوالے سے ایک بات چیت چلی، اس کو بھی دبا دیا گیا، اور ابھی پھر شریع کورٹ نے ایک بہترین ڈیسیژن لیا اور ایک موقع فراہم کیا حکومت وقت کو، بینکوں کو، کہ وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس سے باز آ کے اس معیشت کو اسلامائز کریں، اسلامائزیشن کی طرف لے کے آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور بدبختی ہے ان 4 بینکوں کی جانب سے کہ جنہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ جی اعزاز بھائی جاری رکھیں۔ جی تو آپ اگر حدیث مبارکہ کو بھی، حدیث مبارکہ کے اندر بھی دیکھیں تو مستدرک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جبکہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 70 درجے اور مستدرک کی روایت کے مطابق 73 درجے ہیں، اور ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ سود کا 1 درہم 36 بار زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس گندے سسٹم کو لے کے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں، اس گندے نظام کو لے کے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ تو اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو اسلامائزیشن کی طرف لے کے آئیں اور اس سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جی اعزاز بھائی آپ کا بڑا تفصیلی آرگومنٹ بھی آ گیا ہے۔ سر کیا کہیں گے کہ ایسے ممکن ہے کہ سودی بینکاری کو چھوڑ کر کوئی مطلب کہ دوسرا سسٹم ہو، مطلب کہ کسی اور سسٹم کی طرف جائیں، اسلامک سسٹم کی طرف جائیں؟ اگر اسلامک سسٹم کی طرف جائیں تو وہ سسٹم کیا ہوگا، اور اس حوالے سے آپ کا کیا موقف اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی طیب بھائی، آپ آقا نامداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ نے وصال فرمایا دنیا سے، تقریباً 8 جون 632 عیسوی بنتی ہے، وہاں سے لے کے تو جو پہلا جس اسلامی حکومت نے لون لیا ہے وہ 1875 میں عثمان امپائر تھا، خلافت عثمانیہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے درمیان 1243 سال کا نظام حکومت آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ نے بغیر سود کے چلایا ہے، جو آپ نے اسلامی نظام کے مطابق چلایا، اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی فلاپ سسٹم تھا۔
میں آپ کو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی اگر مثال دوں تو وہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. تو کہا گیا کہ اب زکوٰۃ کے پیسوں کا جو ہے نا وہ غلہ خرید کے دانے خرید کے وہ پہاڑوں کے اوپر پھینکے جائیں تاکہ وہ پرندے کھائیں. بندوں میں تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق رہا نہیں ہے. پھر وہ تو چلے پرانے دور کی بات ہے. ابھی آپ آ جائیں شاہ جہان کے دور میں, مغلیہ جو امپائر تھی اس دور میں, شاہ جہاں کے دور میں جب مغلوں نے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہوں نے بینکوں کی طرف وہ بالکل گئے نہیں ہے, سودی نظام کی طرف وہ گئے نہیں ہے. اس کے باوجود شاہ جہاں کے دور میں جو جی ڈی پی تھی جس کو آپ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں وہ 27% تھی. 27% شاہ جہاں کے دور میں تھی. آج آپ دیکھ لیں 2021-22 میں جو آپ نے طے کی ہوئی ہے ہدف, وہ آپ نے 5.97 طے کیا ہوا ہے سب سسٹم کے ہونے کے باوجود. تو اسلام کا ایک بہترین نظام آپ کے پاس موجود ہے, بہترین سسٹم موجود ہے. خلفائے راشدین کا وہ دور, سنہری دور موجود ہے کہ اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسلامی نظام کا امپلیمنٹ کریں, اسلامی نظام کو لے کے آئیں, اسلامک سسٹم کو. اس کے بجائے آپ مزاربہ کو لے کے آئیں سود کے بجائے, اور اس سسٹم کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی معیشت بھی گروتھ کرے گی. آپ آئیے درست فرما رہے ہیں سر. جی آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کریں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس سسٹم سے نکل کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک بہترین سسٹم موجود ہوگا. اس کو تو آپ نے سودی نظام کو آزما کے دیکھ لیا 75 سالوں میں, بدتر سے بدترین ہوتے آپ جا رہے ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے کہ اب آپ اسلامک سسٹم کو اپلائی کر کے دیکھیں. اعجاز صاحب کیا کہیں گے, مطلب کہ جن 4 بینکوں نے, نجی بینکوں نے جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے شریعت کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے, جس کو مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور اس نے کافی قانونی نکات کو مد نظر رکھ کر مطلب کیا ان کی وہ کچھ ڈال کر انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے, جس کو سلمان اکرم راجہ اس کو کیس کو لڑیں گے. سر آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس پر آپ کا کیا موقف, اور آپ کیا کہیں گے کہ اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا؟ اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان وہ اس حوالے سے خاموش ہیں, کیا ان کو نہیں اس حوالے سے اپنا موقف دینا چاہیے؟ جس طرح وہ مہنگائی کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لے کر چل رہے ہیں, سازش چل رہے ہیں, لیکن سودی جو بینکاری کا نظام ہے, سودی نظام کے حوالے سے وہ کچھ بھی اپنا موقف نہیں دے رہے. اس کے علاوہ شریعت کورٹ نے 4 سال کی مطلب ایک مدت دی ہے کہ اس مدت میں اس سود کے نظام کو پاکستان سے بالکل ختم کریں, جبکہ ہمارے یہاں جو نجی بینک انہوں نے تو اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹکس میں فرسٹ ٹائم ایک ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا ہے جو ایک بہت خوشائن چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی جو بنیاد تھی, جو بیس آف ریاست مدینہ, وہ ربا فری, سود فری ایک سسٹم تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور خلافت میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر عمران صاحب کی خاموشی بھی بالکل معنی خیز ہے. اس کو اس حوالے سے, عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بالکل اپنا موقف اور دو ٹوک موقف جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. باقی جہاں تک بینکوں کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینکوں کا کردار انتہائی افسوسناک ہے, اور اس حوالے سے تو فتویٰ مفتیان کرام دے سکتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ان کا کیا فیصلہ کرنا ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جب ہمارے بینک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف علل اعلان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کی روشنی میں ہمارے بینک علل اعلان اللہ کے خلاف جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کو روکنے کے لیے شریعہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو شریعہ کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ان بینکوں سے جن کی بھی جو رقوم ہے وہ اپنی رقوم نکلوائیں, اپنے اکاؤنٹ بند کروائیں. جون کے مہینے میں ان کے سارے کھاتے وغیرہ کلوز ہوتے ہیں, تو جب ان کے اکاؤنٹس لوگ یہاں اپنے اکاؤنٹس بلاک کروائیں گے, یہاں پہ رقم نہیں رکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینک اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں گے. اور میں ان بینکوں سے بھی, ان کے اونر سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ مول نہ لیں. خدا کے لیے اس فیصلے کو جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے اس کو واپس لیں, اور جو آپ کو شریعہ کورٹ نے 5 سال کا ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے اندر آپ اس کو اسلامک سسٹم کی طرف لے کے آئیں. بہت زبردست آپ دیا ہے. اعجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو علماء کرام ہیں اس حوالے سے, یا مذہبی جو طبقات ہیں یا مختلف مکتبہ فکر ہیں, ان کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ مطلب کہ مذہبی جو ہمارے مکتبہ فکر ہیں, مختلف انبیاء ہیں, مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, تو اس حوالے سے سود بینکاری کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں؟
دیکھیں طیب بھائی، جو فیصلہ سازی کا اختیار وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. جہاں تک علماء کرام کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ مفتی تقی صاحب تھے یا دیگر علماء کرام، انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا. بہرحال اس وقت علماء کرام کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ عوام کے اندر شعور اور آگاہی کی ایک مہم چلائیں، عوام کو سود کے حوالے سے اس کے جو نقصانات ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اس سے لوگوں کو آگاہ کریں. پھر جو ہمارا ایک سسٹم ہے، اسلام کا ایک بہترین نظام ہے جسے دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جو حضرات صحابہ کرام کا دور تھا، اس کے بعد جو ایک سلسلہ اور نظام چلتا رہا، لوگوں کو اس نظام سے روشناس کروائیں، عوام الناس کو یہ بتلائیں کہ بھائی سود کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی اگر ہے تو وہ اسلامک سسٹم کے اندر ہے، وہ اسلامک اکانومک سسٹم کے اندر ہے، اور وہ جو اسلام کا اکانومی سسٹم ہے وہ کھل کے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے سامنے اس سسٹم کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ نظام کیا ہے، اور پھر لوگ ایک مضبوط جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پھر جو ہے نا لوگ ان بینکوں کے خلاف سراپا احتجاج ہوں اور حکومت کے اوپر پریشر بڑھایا جا سکے، حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکے تاکہ حکومت یہ فیصلہ لینے کے اوپر مجبور ہو جائے کہ وہ شریعت کا کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو وہ حکومت امپلیمنٹ کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک آخری سوال ہے، پھر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا اس حوالے سے کیا کردار بنتا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اس عنوان میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کیا سجیشن دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان؟ جی تھوڑا سا طیب بھائی اس حوالے سے میں ڈیٹیل تجاویز، کیونکہ میں نے موقف اپنا بیان کیا تو میرا یہ حکومت کو میرا یہ حق بھی بنتا ہے کہ میں حکومت کو تجاویز بھی اس عنوان کے اوپر دوں. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو آئی ایم ایف سے جان چھڑانی پڑے گی. آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو ارجنٹائن کی طرح، جس ارجنٹینا نے ایک ڈیبٹ ایکویلٹی سلوپ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اس کا ایک راستہ نکالا، اسی طرح حکومت پاکستان ایک راستہ نکالے. پھر دوسری جو اسلام نے ہمیں ایک چیز دی وہ چیز یہ ہے کہ سمپلسٹی کی طرف آئے. جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرا وقت کا حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر اپنا اینٹ کا تکیہ بنا کے سرانہ بنا کے سویا ہوا ہے تو میں بھی سادگی اختیار کروں گا. لیکن یہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں، یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم 25-30 گاڑیوں کے پروٹوکول میں نکل رہا ہے، میرا منسٹر 20-25 لگژری گاڑیوں کے پروٹوکول میں نکل رہا ہے، میرا منسٹر آف پلاننگ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یار چائے نہ پیئے، اس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. لیکن وہی منسٹر جب باہر نکلتا ہے تو وہ گاڑیوں کے پروٹوکول میں نکلتا ہے. تو خدا را جو اسلام کا ایکچوئل سسٹم ہے وہ آپ لے کے آپ سمپلسٹی کی طرف آ جائیں، آپ اپنے فضول خرچے کم کر دیں. عوام بھی، آپ اگر 2 روٹیوں کی جگہ 1 کھائیں گے تو عوام یقین جانے آدھی پہ آ جائے گی. یہ بڑی قربانی والی عوام ہے. پھر اس کے بعد جو آپ ایکویلٹی کا سسٹم ہے، مزاربہ کا سسٹم ہے اسلام کا، آپ وہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس ٹائم ہمیں جو ہے تقریباً 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ خوردنی تیل ہے، دالیں ہیں، اور فوڈ آئٹم کے اوپر ہمارے $7 ارب خرچ ہوتے ہیں. $7 ارب کا ریونیو ہمارا فوڈ آئٹم سے ریلیٹڈ خرچ ہوتا ہے. تو اس کے حل کے لیے حکومت یہ ہے کہ بنجر زمینوں کی آبادکاری کا سسٹم بنائے، بہترین بیج کے مواقع فراہم کرے، اور فی ایکڑ جو پیداوار ہے ہماری زمین، پاکستان کی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چاروں موسموں سے نوازا ہے، بہترین زمین ہے، ہر قسم کی ویدر کنڈیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. اویئرنیس دیں لوگوں کے اندر، اور اسی طرح جو ہے نا وہ زراعت کے اندر تاکہ ہماری قوم ترقی کر سکے. پھر بجلی کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، فرنس آئل سے جو ہماری بجلی تیار ہو رہی ہے وہ 20 روپے میں 1 یونٹ پڑ رہی ہے. کوئلے سے تیار ہونے والی بجلی 6 روپے یونٹ پڑ رہی ہے، جبکہ ہائیڈرو والی جو وہ 4 روپے یونٹ پڑ رہی ہے. تو آپ اس کے بجائے ہائیڈرو کا ایک بہت بڑا سکوپ موجود ہے، ہزاروں میگا واٹ کی بجلی صرف آپ کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے پیدا کی جا سکتی ہے. آپ اس کے منصوبے بنائیں، وہ سستی بجلی بنائیں، سستی بجلی بنا کے اس کو باہر دوسرے ممالک کو بیچیں. آپ سولر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ساؤتھ پنجاب کا ریجن ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، یہاں پہ آپ سولر کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، ونڈ پاور اسٹیشن لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئلے کے ذخائر دیے ہیں جو 300 سال تک ہمارے لیے کافی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ذخائر کا فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ریکوٹک ہے بلوچستان کے اندر، اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اور پھر آئی ایم سوری ٹو سے ہمارا جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کبھی کوئی 2000 روپیہ کسی کو دے رہا ہے، کبھی کوئی 1500 دے کے قوم کو بیکاری بنا رہا ہے. بھئی آپ قوم کو بیکاری مت بنائیں. آپ جو 2000 روپیہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں آپ فیول کی مد میں، وہ دینے کے بجائے آپ لوگوں کو سولر پلیٹس دیں، آپ لوگوں کو سولر پلیٹس کے اندر سبسڈی دیں، آپ ایک ساتھ کے اوپر لوگوں کو سولر پلیٹ دیں تاکہ جو لوڈ شیڈنگ ہے،
جو بجلی کے اوپر آپ کا ایک لوڈ ہے وہ کم ہو سکے اور لوگ سولر کی طرف آئیں. اسی طرح لوگوں کو کاروبار لگا کے دیں, لوگوں کو ہنر سکھائیں, لوگوں کو زراعت کی طرف لے کے آئیں, لوگوں کو دیکھیں نا باقی بھی دنیا فی ایکڑ پیداوار میں ہم بہت نیچے ہیں اس ٹائم. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایک محب وطن کسی لیڈر کو یہ کچھ سٹیپ لینا پڑے گا, اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی, اپنی سیاست سے ہٹ کے, اپنی ووٹوں سے ہٹ کے, اپنی سیٹوں وزارتوں سے ہٹ کے سمپلسٹی کی طرف آنا پڑے گا, سادگی کی طرف آنا پڑے گا. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل سے بھرپور ملک اس کو بنایا ہے. تھوڑی سی اگر ہم محنت کوشش لگن کریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک دنیا کا ایک بہترین ملک بن سکتا ہے. بہت زبردست آپ نے تفصیلاً اس حوالے سے اپنا موقف دیا. ناظرین, سچ کی تلاش کے پروگرام کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے ملک کی موجودہ مہنگائی کی جو اس وقت صورتحال ہے, اور جو آئی ایم ایف کی جانب سے سخت شرائط عائد کیے جا رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی معاہدہ بھی سامنے نہیں آیا. ایک دو دنوں میں شاید وہ معاہدہ آ جائے, یا ہفتے یا 2 ہفتے میں آ جائے, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا معاہدہ سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر اعزاز اللہ عباس صاحب سے ہم جانیں گے کہ مہنگائی کا جو ماضی میں جو یہ اپوزیشن تھی, 14 پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ہم تجربہ کار ہیں, یہ نالائق حکومت ہے, پی ٹی آئی کی نالائق حکومت ہے, ان کو تجربہ نہیں ہے, یہ لوگ ڈلیور اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, اگر ہمیں اس طرح مطلب کہ ہم پر آسرا رکھا جائے یا ہمیں موقع دیا جائے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم پیرس بنا دیں گے, ہم بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے. موجودہ حکومت 2 ماہ میں پیٹرول کی قیمت سب کے سامنے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. سر کیا کہیں گے کہ جو مہنگائی کا مسئلے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف جو اس طرح کی شرائط لگا رہا ہے, اور اسی پر سر آپ یہ بھی موقف دیں کہ اگر عالمی سازش ہوتی تو پھر آئی ایم ایف اتنی سخت شرائط میں ان کو جو ہے وہ قرضے فراہم کرتا. طیب بھائی, اس حوالے سے تو گزارش یہ ہے, میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے پنجے میں جکڑے رہیں گے, جب تک ہمارے فیصلے آئی ایم ایف کرتا رہے گا. دیکھیں, جب آپ کسی سے قرضے لیتے ہیں, آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں, تو آپ کو فیصلے اس کی منشا کے مطابق کرنے ہوتے ہیں, نہ کہ آپ کو اپنے ملک کی مفاد میں کرنے ہوتے ہیں. آپ جتنی مرضی تجربہ کار ٹیم لے آئیں, آپ ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں, آپ جتنا مرضی بہترین سسٹم بنا لیں, جب تک آپ آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکلیں گے, جب تک آپ اس سود کے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف علل اعلان جنگ سے نہیں نکلیں گے, اس وقت تک آپ اس ملک کے سسٹم کو, اس نظام کو بہتر نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ قوم بھی قربانی دے, اور قوم نے ہر موقع کے اوپر قربانی دی ہے. حکمران جو ہے, ہمارے اشرفیہ جو ہے, ہماری بیوروکریسی جو ہے, وہ اپنی شے خرچیاں بند کرے, سادگی کی طرف آئے, اور سب سے پہلے ہم یہ پلاننگ بنائیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے. جب آپ کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی, آپ اپنے ملک کے اندر زراعت کو فروغ دیں گے, آپ اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ دیں گے. دیکھیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب باہر سے انڈسٹری کو لایا جاتا ہے تو لانے کے لیے ان کو ٹیکس کے اندر چھوٹ دی جاتی ہے, وہاں ٹیکس فری زون بنائے جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں, ٹیکسز پر ٹیکسز لگا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ باہر سے کوئی بندہ بھی یہاں پہ اپنی جو ہے وہ سرمایہ کو لے کے نہیں آ رہا. اس کو پتا ہے میرا سرمایہ یہاں پہ محفوظ نہیں ہے, تو ہم نے ان لوگوں کو یہ باور کروانا پڑے گا ہمیں کہ آپ کا سرمایہ ہمارے پاس محفوظ ہے, آپ سرمایہ کو لے کے آئیں یہاں پہ, ہم آپ کو ٹیکس کے اندر چھوٹ دیں گے, ہم آپ کو جو الیکٹرکسٹی ہے وہ سستی پیدا کر کے دیں گے, ہم انڈسٹری کے لیے فری اکانومک زون بنائیں گے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں بنیں گی, آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, جس کو مرضی لے کے آ جائیں, آپ مہنگائی کے اوپر بھی قابو نہیں پا سکیں گے, آپ ملک کی جو معیشت ہے اس کو بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. بہت زبردست, اور تمام چیزیں آپ نے ایک قواعد و ضوابط اور ہر چیز کو بڑے تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو. ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کی اس جکڑے رہیں گے اور اس سے نہیں نکلیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو نیریٹو تھا اپوزیشن کا, جو خان صاحب نیریٹو لے کر چل رہے تھے عالمی سازش کا, وہ بھی اس طرح مطلب مقبول نہیں, وہ لانگ مارچ ہوا, اور وہ بھی اس طرح مطلب فلاپ ہی ہو گیا, مطلب کہ لوگ بھی نکلے لیکن یا نکلنے نہیں دیے گئے, یا لوگوں میں وہ ڈر گئے, کیونکہ ماضی میں تو یہ بڑے بڑے اعلان کرتے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ. اس ٹائم جو نیوٹرز پر جو خان صاحب کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے بغیر نام لیے, اور سوشل میڈیا پر جس طرح کے بیہودہ اور فیک اکاؤنٹ سے جو چیز جنریٹ ہو رہی ہے ہمارے پاک فوج پر, ہماری آرمی کے اداروں پر, آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو فیک اکاؤنٹ ہیں اس حوالے سے موجودہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور جو اپوزیشن ہے وہ یہ الزام لگا رہی کہ یہ فیک اکاؤنٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں, اور
ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. اور جو لیڈر ہے عمران خان وہ بھی بغیر نام لیے نیوٹرسکار کی تنقید تو کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں ہمارے افواج پاکستان پر، ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں یا باہر سے لوگ یا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کے اقدامات سے روکنے کے لیے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے اور آپ اس پر کیا اپنی رائے رکھیں؟ جی طیب بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں ایم ایس او پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب آئیں، نواز شریف صاحب آئیں، ایکس وائی زی کوئی بندہ بھی آئے، ہمیں سب سے زیادہ عزیز وطن عزیز پاکستان ہے. یہ ملک بہت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. انفارچونیٹلی آپ اگر اس وقت کی تاریخ کو پڑھیں کہ آپ کو دریائے جہلم کے متعلق ایسی روایات ملتی ہیں کہ اس کا پانی لوگوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے اندر چھلانگ لگائی تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں انسانوں کے سر ہی سر ہیں. یہ ملک اتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے. خدا را میں تمام سیاسی قوتوں سے یہ کہوں گا اس کو فٹ بال نہ بنائیں، اس کو جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا اس کی طرف لے کے آئیں. باقی کوئی بھی شخص اگر یہاں پہ تخریب کاری کر رہا ہے، کسی کے خلاف مہم چلا رہا ہے، ملک کے خلاف مہم چلا رہا ہے، ملک کی سالمیت بقا کے لیے اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں. وہ پہلے بھی ایکشن لیتے رہے ہیں، اب بھی ایکشن لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس حوالے سے، یہ کوئی بھی ایکس وائی زی کسی کی بھی حکومت ہے، اگر کوئی واقعی میں سیاسی انتقام کی بنیاد پہ نہیں، اگر کوئی واقعی میں ملکی سالمیت اور بقا کو چیلنج کر رہا ہے تو یقیناً اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر آخر میں یہ کہوں گا فار گاڈ سے اپنے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ اس ٹائم ملک کی معیشت بہت خراب ہے، ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کریں. ہر پارٹی نے یہاں حکومت کی ہے، آپ نے اپنے اثاثے بنائے ہیں اس ملک سے. یار اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس ملک نے آپ کو پروٹوکول دی ہے، اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے. خدا کے لیے اس ملک کے لیے بھی سوچیں. اس ملک کے لیے کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے تھے؟ وہ اس لیے کیے تھے کہ یہاں ایک سنہری دور آئے. یہاں وہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان کے دور کی وہ بہترین جو ایک نظام سسٹم تھا وہ ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کے لیے بنایا گیا تھا. یہ سیاسی نورہ کشتی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مل بیٹھیں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے جو بھی کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے ہر شخص انفرادی طور پہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتا جائے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی ایک لیڈنگ نیشن بنے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے جو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، کیا مستقبل میں یہ لوگ بھی یا آپ لوگ بھی سیاست میں آ رہے ہیں یا کوئی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں یا اسی طرح ہی مطلب فلاحی کام کرتے رہیں گے اور فلاحی آواز اٹھاتے رہیں گے؟ کیا مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو پراپر ایک سیاسی جماعت رجسٹر کروا کر عوام میں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ تمام سیاسی جو ہے وہ آپ کی طرف جب آتے ہیں، بڑے بڑے آپ جب سیمینارز کراتے ہیں، کنونشنز کرواتے ہیں تو بڑے بڑے مطلب کہ سابقہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل امید گل صاحب وہ بھی آئے اور آپ کو کافی اپریشیٹ کیا آپ کی پوری آرگنائزیشن کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو ایک بڑا فیصلہ کرنا نہیں چاہیے کہ وہ آ کر پراپر جو ہے عوام کی خدمت کریں اور قومی اداروں میں بیٹھ کر ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں ایک معناز لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے آئین پاکستان کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، تو ان کو آگے نہیں آنا چاہیے، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے؟ جی طیب بھائی دیکھیں، الحمدللہ ہر محب وطن پاکستانی نے ایم ایس او کی کوششوں کاوشوں کو اپریشیٹ کیا ہے. چاہے وہ جنرل حمید گل صاحب سے لے کے ایکس وائی زی کوئی بھی آدمی ہے، اس نے ہمیشہ ایم ایس او پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. دیکھیں ایم ایس او پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ انفرادی ذہن سازی کے ذریعے سے ایسے نوجوان، دیکھیں ایم ایس او پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ آج ملک کے اندر بیٹھا ہوا وزیر اعظم، صدر یا جو ہے آپ کے چیف جسٹس ہیں، ایکس وائی زی کسی بھی ادارے سے بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ انہی اداروں سے بڑھ کے آگے گئے. تو ایم ایس او پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ان اداروں کے اندر انفرادی ذہن سازی کی جائے، اپنی یوتھ کو، نسل نو کو ایک اسلامک مائنڈ سیٹ دیا جائے، ان کو محب وطن بنایا جائے، ان کو قائد اور اقبال کے ان افکار کی روشنی میں ایسا فرد بنایا جائے جو وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی یا جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا شہادت سمجھے. تو وہ پھر جب اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں گے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے، وہ کسی بیوروکریسی میں جائیں گے، وہ کسی جوڈیشری میں جائیں گے، وہ مسلح افواج پاکستان میں جائیں گے، وہ پولیٹکس میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہ پاکستان کی بات کریں گے، وہ اسلام کی بات کریں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے، ایک فریق بن کے کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کسی کے خلاف ایک کمر بستہ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں انفرادی ذہن سازی کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر انفرادی ذہن سازی کی، ایک ایک بندے تک اپنا پیغام، مشن، کاز اور نظریہ پہنچایا اور پھر لوگوں کا ایسا مائنڈ سیٹ بنایا کہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے
جب آپ دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد خلافت راشدہ کا ایک سنہری اور بہترین دور جو ہے وہ دنیا کو دیا گیا، جس کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے، جن سیدنا فاروق اعظم کے نظام حکومت کے اوپر مور دین 5000 بکس آج غیر مسلم لکھ رہے ہیں، جن کے نظام کو آج دنیا لے رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی نوجوان نسل تیار کریں اور ان کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچائیں جو ہمارے اس مشن کاز اور نظریے کے لیے، پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اور نظریے پاکستان کے لیے جدوجہد کریں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان رہ چکے تھے، ابھی آپ کو انہوں نے فائنانس سیکرٹری بنایا ہے۔ فائنانس سیکرٹری کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں، اور وہ اس حوالے سے کیا ذمہ داری سر انجام کرتے ہیں؟ کیونکہ ایم ایس او کے جتنے بھی طلباء ہیں، جتنی بھی ونگز ہیں، وہ سوشل میڈیا میں وہ ہمارے اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ ایم ایس او پاکستان کے جو فائنانس سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پہلے جو آپ ترجمان ہیں تو آپ نے کن کن جو ہے وہ کامیاب ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا موقف میڈیا اور تمام پلیٹ فارم پر اجاگر کرتے رہے، تھوڑا سا اپنے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ جی طیب بھائی، ایم ایس او مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے۔ آرگنائزیشن کے اندر فرد واحد کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے۔ بینگ اے ترجمان جب میں تھا تو الحمدللہ میرے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی، انہوں نے ایک بڑی اسٹرگل کی، محنت کی، اور الحمدللہ ایم ایس او کا پیغام مشن کاز میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح ایم ایس او کے اندر ہمارے یہاں الحمدللہ یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ذمہ داریوں کی، یہاں کوئی عہدوں کی، یہاں کوئی اس سلسلے کے حوالے سے کوئی بات ہو، بلکہ جماعت جس کی جہاں کہہ دیتی ہے کہ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اس حوالے سے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو لے کے آگے چلتا ہے۔ فائنینس کے حوالے سے فائنینس سیکٹری کا یہ کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پروگرامات ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو فائنینشلی ایک بجٹ پلان کرنا ہوتا ہے وہ ہماری فائنینشیل ٹیم نے پلان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے تو یہ سیکٹری فائنینس کی جو ہے وہ ذمہ داری۔ ایم ایس او پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے ایک اپنا تگڑا موقف رہا ہے، چاہے سوشل میڈیا میں ہم دیکھیں، چاہے ٹویٹر ہینڈلز میں دیکھیں، یا کسی بھی پلیٹ فارم میں دیکھیں، تو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے موقف پر آئندہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہوگا، اور آئندہ آپ کون سے بڑے پروگرامز وغیرہ کروانے جا رہے ہیں جس میں ایم ایس او پاکستان کی جو نئی باڈیز ہے وہ انٹروڈیوس ہوگی، یا اس حوالے سے پراپر اعلانات وغیرہ ہوں گے؟ اس طریقے کار کو بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا۔ جی، کشمیر کے حوالے سے تو ایم ایس او کا سٹانس بہت کلیئر ہے، بہت صاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ کشمیری عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، جو ان کا حق ہے آزادی حاصل کرنا۔ ہر فرد کا اقوام متحدہ کی چارٹر کی روح سے، اکارڈنگ ٹو دی چارٹر آف UN، ہر فرد کا، ہر بندے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کی بات کرے۔ تو جو کشمیری عوام کی خواہشات ہیں ان کے مطابق ان کے مسئلے کو حل کرنا، یہ ایم ایس او کا پہلے دن سے موقف تھا، ہے اور آئندہ رہے گا۔ باقی انشاءاللہ اس مختلف عنوانات کے اوپر ہمارے پروگرامات وہ پلان ہوتے ہیں جس کو وقت کے مطابق سوشل میڈیا کے اوپر انٹروڈیوس بھی کروا دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ترجمان حنیف خان صاحب اس حوالے سے جیسے ہی کوئی پلاننگ ہوگی تو وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے انشاءاللہ وہ بیان کر دیں۔ جو آج ہم نے پروگرام کیا ہے اعزاز الاکبر صاحب، اس پر تھوڑا سا اپنا لاسٹ موقف اور آرگومنٹ دیجیے گا کہ جو سودی بینکاریوں کا ہمارا جو شروع میں ٹاپک رہا، اس حوالے سے آپ پاکستانی قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور جتنے بھی ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں سچ فلاش کے پلیٹ فارم سے، اس حوالے سے آپ کیا اپنا پیغام دینا چاہیں گے، اور جو جس طرح مطلب ایک مشترکہ سا آپ اپنا لاسٹ کیا کامنٹ کریں گے مہنگائی پر بھی اور ہر چیز پر، اور پاکستانی عوام کو کیا میسج دیں گے، خاص طور جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو طلباء آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ہماری بہنیں، خواتین، جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا لاسٹ میسج دیں گے، خاص طور ایک یکجہتی کا میسج، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میری تمام قوم سے، تمام ناظرین سے یہی اپیل ہے، فار گاڈ سے ایک بنے، جست واحد کی طرح بنے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو سود کے خلاف مہم چل رہی ہے، جن بینکوں نے پٹیشن دائر کی ہے، ریٹ دائر کی ہے، ان کے خلاف میدان کے اندر آئیں، اس اعتبار سے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ کے وہاں پہ اکاؤنٹس موجود ہیں تو ان اکاؤنٹس کو ختم کروائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی رقم ان بینکوں سے نکلوائیں تاکہ ان بینکوں کے اوپر پریشر بلڈ ہو سکے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں پہ اپنی آواز کو بلند کریں، صدائے احتجاج کو بلند کریں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم تیرے ساتھ جنگ کرنے والوں کی صف میں نہیں تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیسے ایک
بڑھیا ایک گٹھڑی لے کے تو آ گئی، تو کسی نے پوچھا کہ کیا تم اس سے یوسف کو خرید لو گی؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم ہے کہ میں اس گٹھڑی سے یوسف کو تو نہیں خرید سکتی، اتنے میرے پاس مال و اسباب نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن میرا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈالے جو یوسف کے خریداروں میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سود خوروں کے خلاف مہم میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق اپنا حصہ ڈالیں۔ ملک کی اکانومی اس ٹائم کروشل سچویشن میں ہے، ملک اس ٹائم کروشل سچویشن میں ہے، ایک قوم بنے اور اس کے علاوہ یونائٹڈ ہوں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے ملک کی خدمت کریں، جو جس شعبے میں بھی ہیں وہاں رہتے ہوئے اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب نادر مستحق لوگ ہیں ان کی مالی اعانت کریں، اور حکومت سے میں یہ کہوں گا کہ فار گاڈ سے IMF سے جان چھڑائیں، یہ شاہ خرچیوں سے باز آ جائیں اور سادگی کی طرف آئیں، سمپلسٹی کی طرف آئیں۔ وہ نظام و سسٹم آپ کے پاس موجود ہے دور خلافت راشدہ کا، جو حضرات صحابہ کرام کا دور تھا، اس ریاست مدینہ کو، اس نظام کو آپ لے کے آئیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اور IMF سے اور ان جو ہے نا عالمی طاقتوں سے اپنی جان چھڑائیں، پاکستان کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ہوئے جو ہمارے فارمل پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کو بھی اپنا ایک میسج دے جائیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان تک بھی ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور آپ ان کو کیا کہیں گے خاص طور سعودی نظام کے حوالے سے؟ 2 جولائی کو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور جو عالمی سازش کا جو نیریٹو وہ لے کر چل رہے ہیں اس حوالے سے، تو 2 جولائی کو پھر گراؤنڈ میں ایک بڑا اجتماع ہوگا، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہوا ہے۔ آپ جو سعودی بینکاری کے نظام کے حوالے سے ان کو کیا کہنا چاہیں گے اور کیا ان سے اپیل کرنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب سے تو میری یہی ریکویسٹ ہے، خان صاحب یوتھ نے آپ کے ساتھ بڑا کنٹریبیوٹ کیا، آپ کے نیریٹو کو، آپ کے ریاست مدینہ کے بیانیے کو لے کے یوتھ بڑی چلی۔ آپ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سازش پاکستان کے خلاف یہی ہے کہ پاکستان کو سودی بینکاری کی طرف جو ہے نا وہ دھکیل دیا گیا ہے، IMF کے پنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب پلیز آپ اس سودی نظام کے خلاف آواز اٹھائیے، اور اس کے یہ جو اسلامی بینکاری ہے اس کی حمایت میں اس نیریٹو کو بھی آپ بلڈ کیجئے۔ یوتھ آپ کی بات کو سنتی ہے، بہت ساری قوم آپ کی بات کو سنتی ہے، آپ کی بات کو لیا جاتا ہے، تو پلیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ پلیز جو ہے اس کے حوالے سے اپنا کنٹریبیوٹ کریں، اور اس سود کے خلاف جو ہے نا آپ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کریں، اور اس کے حوالے سے آپ قوم کو باہر نکالیں، قوم انشاءاللہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعزاز اللہ قباس صاحب، فائنانس سیکرٹری تھے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، جاتے جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح شعر سنا کر میں اختتام پذیر کرتا ہوں، تو میرا ہمیشہ کی طرح وہی شعر ہوتا ہے کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔